السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک عجیب ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ انڈین فلمی رائٹر مہیش بھٹ ہندو ہونے کے باوجود اسلام کے ساتھ متاثر ہو کر عجیب تقریر کر ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی یاد کیا ہوا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو داڑھی والے لوگوں کے ساتھ پاتا ہوں تو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں، جیسا کہ اسلام تمہارا میراث ہے ویسا ہمارا بھی میراث ہے۔ تو آئیے مہیش بھٹ کی وہ تقریر سنیے اور اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنیے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کے کنکلوژن میں بھی لکھا ہے، ہندوستان کا مسلمان بن جائے، یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ ذرا اپنے اندر کی شدت کو جگائیے بھائی۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں۔ جیسے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھوائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر، مظلوم ہو تو مدد کر، ظالم ہو تو مدد کر۔ یہ حدیث جارج بش کو سنانی چاہیے، نریندر مودی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کر، ظالم کی مدد کر، اس کو روک، اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے، کیا تکلیف ہے تیرے کو؟ بھائی بولا ہے ظالم کو۔ اب ایسے مذہب میں ٹالرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر سمسیا کچھ اور ہے۔ آپ اندھوں کے ملک میں، اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیچنے نکلے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، افغانستان کی پہاڑیوں میں نہیں رہتا ہے، اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں، یہ 6 بلین لوگ، ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بش کو ٹیررسٹ کر کے اس کو پھانسی پہ کے تختے پہ لے جائے۔ میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا، بشرطے آپ جارج بش کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں۔ ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ ٹیررزم کا آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹیررسٹ، جیسے کسی نے فرمایا تھا مولانا دریابادی صاحب نے کہ بھیا کہ آپ نے بام بلاسٹ کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیخ کے اناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے، مگر بابری مسجد جب شہید ہوئی اس کے بعد میں 1000 لوگ تو یہاں مرے تھے، ان کا کیا؟ کون دے گا ان کو سزا؟ کہاں جا کے گڑ گڑائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ آج تو ہماری یہاں پر سرکار این سی پی اور کانگریس کی ہے۔ کیا ہوا شری کرشن کمیشن رپورٹ کا؟ جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹیررزم سے مکت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ٹیررزم سے مکت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو، اور اگر آپ نے اپنے پولیس اسٹیشنز کو ٹارچر چیمبرز بنا دیا، وہاں پر معصوم کو لے جا کے مارو گے، پیٹو گے، ذلیل کرو گے، تو ٹیررزم بڑھے گا۔ ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے۔ حدیث آپ کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کو اپنا صحیح چہرہ دکھانا۔ ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بدصورت ہو، ان سے کہو کہ یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے، جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا ہم کو کٹ گھرے میں۔ اور دیکھیے جارج بش بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے، ٹالرنس کا ہے، مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داڑھی والا نظر آتا ہے آپ بولتے ٹیررسٹ ہے۔ یہ لڑائی اس سیمینار سے ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ بہت لمبی لڑائی ہے، وہ دور آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ بن جائے گا، جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیے شان سے، مگر کسی کے سامنے گڑ گڑائیے مت، کسی کے ساتھ کسی کے تلوے مت چاٹیے، کیونکہ آپ اس طاقت سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ملک آپ کا ہے، اس میں آپ کے پرکھوں کا خون ہے، جو آپ کو کہتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اس کو بولے باہر نکل یہاں سے، یہ آپ کا ملک ہے۔
ہمارے آپ کا ملک ہے, اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اسلاموفوبیا ہندوستان کو شوبھا نہیں دیتا. یہ ویسٹ سے میکڈونلڈ لانے والے, کوکا کولا لانے والے لوگوں کا ہو کہ اسلاموفوبیا ویسٹ میں رکھیں. ہندوستان جو ہے ایسا ملک ہے, میں اپنے داڑھی والے بھائیوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں میں. جب میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بچائے گا مجھے. چلیے مل کر آج قسم کھائیں کہ ہندوستان کے مسلمان میں وہ جذبہ جگائے جو اسلام ہے. یہ اسلام آپ کی جاگیر ہے, میری جاگیر ہے. ڈرا ہوا آدمی میرے بھائی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے, اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے. ناظرین, آپ نے مہیش بھٹ کی یہ تقریر سنی تو اس کی تقریر سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور اپنے اسلام کو اس نے چھپایا ہوا ہے. بہرحال ہر مسلمان کو ایسا نہ ڈر ہونا چاہیے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو اور تمہارا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے, تو اس لیے نہ ڈر ہو کر آگے چلنا چاہیے. تو آگے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر. آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہی نہیں ہے, بلکہ اسپیشلٹی بھی نہیں ہے, خصوصیات بھی نہیں ہے. اسلام میں آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہی نہیں جاتا ہے. اسلام ڈزنٹ انکریج ٹیررزم. اسلام کہتا ہے کہ آتنکواد حرام ہے, ٹیررزم از پروہیبٹڈ, اٹ از حرام. جو ہم تحقیق کرتے ہیں جتنے آتنکوادی حملے ہوئے دنیا میں, انڈیا میں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب ٹائپ کے آتنکوادی ہے. کیتھولک آتنکوادی ہے, کرسچن آتنکوادی ہے, ہندو آتنکوادی ہے, یہودی آتنکوادی ہے, مسلم آتنکوادی ہے, سکھ آتنکوادی ہے, بدھسٹ آتنکوادی ہے, کمیونسٹ آتنکوادی ہے, سیکولر آتنکوادی ہے. تو کیوں آپ کہتے ہیں آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ اور کیونکہ میں اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں, اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا طالب علم ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% سارے مذہب کہتے ہیں کہ بے گناہ کو مارنا حرام ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ مذہب کہتے ہیں کہ مار سکتے, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں ضرور کہ اکثر سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے, گناہ ہے. اور ان سارے مذاہب میں سے اول نمبر جو بے گناہ انسان کے قتل کے خلاف ہے وہ ہے اسلام. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ اگر کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو, اگر دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو, صرف قتل کے بدلے قتل, یا وہ انسان جو اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, فتنہ پھیلا رہا ہے, یہ دو لوگوں کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کوئی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچاؤ. یہ اسلام میں لکھا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان بچاؤ تو اچھی چیز ہے. کوئی بھی معصوم انسان کی اگر جان بچاتے ہیں آپ, چاہے مسلم یا غیر مسلم, ساری انسانیت کی جان بچاتے. اور کوئی بھی معصوم انسان کا قتل کرتے ہیں تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن, اور اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی, ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا.
تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یہ امن کا مذہب ہے. اس لیے جب ہم ملتے ہم کہتے السلام علیکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو. تو وہ مذہب جو رحمت پھیلاتا ہے کیسے بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کہہ سکتا ہے؟